نہیں ہو سکی، کامیابی نہیں ملی انہیں۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے۔ کیا کچھ نعمتیں نہیں ہیں جو انہیں عطا ہوئی ہیں، اور جس کو وہ نعمت مال غنیمت سمجھتے ہیں وہ بھی انہیں متعدد بار ملا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرے گا، عذاب دے گا انہیں، دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ جن افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا، منافقین نے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے ڈھانٹے باندھ رکھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو خبر کر دی تھی، اور حضرت حذیفہ کو پھر آپ نے وہ 12 افراد کے نام بتا دیے کہ یہ تھے وہ، چنانچہ وہ آپ کے پاس راز تھا، صاحب سر النبی کہا گیا انہیں، حضرت حذیفہ کو، کہ ان کے پاس حضور کا ایک راز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان منافقین ہی میں سے ایک وہ بھی ہیں کچھ کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو پھر ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑے سچے پکے مومن بن جائیں گے، نیکوکار بن جائیں گے، اچھے کام کرنے والے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا تو پھر اس میں وہ بخیل بن گئے۔ یہ خاص طور پر ایک کردار ہے منافقین میں سے، اس کا نام آتا ہے ثعلبہ بن حاطب، وہی مدینہ کا رہنے والا تھا۔ حضور کے پاس آیا کہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے دولت مند بنا دے، تو آپ نے اس کو ڈسکریج کیا کہ اگر تھوڑا مال جس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ زیادہ مال تمہیں مل جائے اور تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ اس نے پھر مطالبہ کیا، مسلسل اصرار کیا، تو پھر آپ نے دعا کی، اور وہ بھی اس طرح سے اس نے وعدہ کیا حضور سے کہ جب اگر مجھے دولت مل گئی تو میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا۔ تو آپ نے دعا کر دی، اور پھر اس کے جو مال میں بہت اللہ نے برکت دی، بھیڑیں بکریاں چراتا تھا، وہ اتنے پھیل گیا وہ ریوڑ کہ پھر اس کو باہر گاؤں میں جانا پڑا، وادیاں بھر گئیں اس کے اس مال مویشی سے، لیکن پھر وہ نماز اور جمعے سے بھی جو ہے وہ شخص کنی کترانے لگا۔ اور پھر جب زکوٰۃ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنا عامل، تو اس میں بھی اس نے ٹال مٹول سے کام لیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ تو یہ ہے ایک کردار یہ منافقین میں سے، دنیا پرستی، دنیا کی محبت، مال و دولت دنیا، یہ ان کا بہت بڑا روگ تھا۔ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس نے وعدہ کیا کہ اگر مجھے اپنے فضل سے نوازے گا تو میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا، بڑا صالح اور نیک بن کر رہوں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اسے اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب اس میں وہ بخیل بن کے بیٹھا ہوا ہے، وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ، اور رخ پھیر لیا اور اس نے اعراض کیا ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے لیے کلیکشن کے لیے گیا اس کو بھی اس نے ٹال دیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ جو حرکت ہے یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی گستاخی والی بات ہے۔ وعدہ کیا جائے اللہ سے کہ اگر یہ تو کر دے تو ہم یوں کریں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت وہ رحمت ہو جائے تو اب انسان جو ہے اس پہ ڈنڈی مارے اس وعدے کو پورا کرنے میں۔ اس کی سزا کیا ہے؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق جما دیا، منافقت جو ہے وہ راسخ ہو گئی ان کے دلوں میں، اور کتنی راسخ ہوئی؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اور یہ سزا کس کی ہے؟ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی جو خلاف ورزی کی ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جو جھوٹ بولتے رہے ہیں یہ اس کی سزا۔ چنانچہ اس شخص کو جب بعد میں اس کے اور رشتہ داروں نے لعنت ملامت کی، اس لیے کہ جب اس نے زکوٰۃ سے انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بددعائیہ کلمہ نکلا کہ اس کا بیڑا غرق ہو اس شخص کا، ویحک ثعلبہ۔
یہ بات اس تک پہنچی اور اس کے جو رشتہ داروں نے لعنت ملامت کی اسے، تو اسے اپنے اس کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، لیکن اپنے رشتہ داروں کی خاطر جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا جی اب میں پیش کرتا ہوں جو بھی ہے زکوٰۃ لے کر آیا، تو حضور نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دور صدیقی میں بھی اس نے بڑی کوشش کی، لیکن حضرت ابوبکر نے بھی اس سے زکوٰۃ نہیں لی۔ دور فاروقی میں بھی اس نے کوشش کی، حضرت عمر فاروق نے بھی زکوٰۃ نہیں لی، اور دور عثمانی میں پھر جا کر اس کا انتقال ہوا اسی کیفیت میں۔ اس کی اصل سبب یہ تھا کہ نفاق اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ وہ شرمندگی اور پچھتاوا اسے اپنے طرز عمل پہ نہیں تھا، دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ یہ کر رہا تھا۔ تو یہ ہے سزا جو ملتی ہے نفاق کی، اور وہ اتنا شدید ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن تک وہ نفاق ان کے دلوں میں اب جاگزی رہے گا۔ کل بھی ایک آیت کے حوالے سے پاکستان کا اور اہل پاکستان کا تذکرہ آیا تھا، سورہ انفال میں جو اس سے پہلی صورت ہے، اس آیت کے حوالے سے بھی محترم والد صاحب جو ہیں توجہ دلایا کرتے ہیں بالکل صحیح طور پر کہ ہم نے بھی پاکستان حاصل کیا تھا اس وعدے پر کہ پروردگار تو ہمیں ملک عطا فرما، ہم یہاں ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ قائم کریں گے، جو صحیح چہرہ ہے اسلام کا وہ دنیا کو دکھائیں گے، ایک یہ روشنی کا مینار ہوگا، لائٹ ہاؤس ہوگا دوسری دنیا کے لیے کہ یہ ہے اسلام۔ لیکن ہم نے اجتماعی طور پر اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے ہمیں ملک عطا کر دیا اور بالکل معجزانہ طور پر عطا کیا ہے، اپنی تائید سے عطا کیا ہے، اور نتیجہ وہی ہے کہ وہ منافقت آج پاکستانی قوم کی رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے، یہ سزا ہے۔ اور منافقت کے جو عملی مظاہر ہیں جسے کہا جاتا ہے نفاق عملی، وہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 4 اس کی علامت ہیں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ ذرا وہ نشانیاں دیکھیے اور اس قوم کا حال دیکھیے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، نمبر 3 امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور نمبر 4 جب کہیں کوئی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر اتر آئے، اذا خاصم فجر۔ جس میں یہ 4 نشانیاں ہیں آپ نے فرمایا وہ سچا اور پکا منافق ہے، اور چاہے وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اب آپ دیکھیے ہماری پوری قوم میں اوپر سے لے کے نیچے تک کسی ایک طبقے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بس ایک حکمران طبقہ ہی ہے جس میں یہ ساری خرابیاں ہیں، نیچے تک یہ خرابیاں موجود ہیں۔ وعدے کا پاس کرنا کہاں ہے، کس لیول پر ہے، امانت کے اندر دیانتداری کرنا کس لیول پر ہے، جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ وہاں پر جو ہے داؤ مارتا ہے۔ کسی کو حرام میں منہ مارنے کا موقع ملے کون چھوڑتا ہے، کسی طبقے سے ہو، وہ خواص میں سے ہو، عوام میں سے ہو، اوپر والوں میں سے ہو، نیچے والوں میں سے ہو، سب برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے امانت میں خیانت اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالم گلوچ اور باہم دست و گریبان اور جو ہے وہ نکل آنا چاقو کا یا پستول کا، یہ ساری علامتیں جو ہیں اس وقت پاکستانی قوم کے اندر ہیں، پورے طور پر ہیں۔ اور جو جتنے بڑے منصب پر ہے ہمارے ملک کے اعتبار سے اس میں اتنی ہی زیادہ یہ پائی جاتی ہیں، جھوٹ اور دغابازی اور خیانت۔ تو یہ بہت ایک خوفناک صورتحال ہے۔ وہ پچھلی سورہ انفال میں یہ تھا کہ ہم نے تمہیں یہ موقع دیا ہے تاکہ اب تم اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہاں تم نے اللہ کا احسان مانا ہے، اور جب نہیں مانا تو پھر یہ معاملہ ہے کہ جو منافقت کی سزا ہے کہ پھر ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے رازوں کو بھی، اور جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں خفیہ طور پر، ان سے بھی باخبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ منافقوں کا ہی ایک اور انداز جو تھا استہزاء کا، اس پر روشنی ڈالی گئی کہ یہ لوگ کہ جو عیب چینی کرتے ہیں ان مسلمانوں پر بھی کہ جو دل کھول کر صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جو جتنا زیادہ لا سکتا ہے لائے، اس لیے کہ بڑا کڑا وقت ہے، 600 کلومیٹر کا سفر، 30,000 کا لشکر، اس کے لیے ساز و سامان، اس کے لیے خوراک کا انتظام، سواریوں کا انتظام، یہ اتنے بڑے سکیل پر تو اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا۔
تو سب کو کہا گیا کہ لا